بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ ہمارے بعض طلبہ ہم سے پوچھنے لگے کہ جو حدیث ہے مشہور استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو، پھر کہا گیا اس میں آخر میں وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں، لوگ تمہیں فتویٰ دیں، لوگوں کی چاہیں جو بھی رائے ہو، اپنے دل سے پوچھنا چاہیے آدمی کو۔ دل ہی سب سے بڑا مفتی ہے، دل سے ہی پوچھا جانا چاہیے کیا اس کا مطلب ہے۔ اور عموماً بعض دفعہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور اس بجائے علماء پر اعتماد کے اپنے دل پر ہی اعتماد کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارا دل سب سے بڑا مفتی ہے، حدیث میں کہا گیا، دل سے پوچھنے کے لیے کہا گیا، تو پھر ہمیں ہمارے علماء سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، مفتیان سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دل سب سے بڑا مفتی ہے اور دل کو سب سے بڑا مفتی کہا گیا، تو پھر اہل علم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ مسند احمد میں امام احمد نے اس کو اسے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، اور دیلمی نے بھی صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث اس کے راوی وابصہ بن معبد ہیں، کہتے ہیں اتیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، تو کہنے لگے، تو کہتے ہیں جئت، یعنی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی آتے ہی سمجھ گئے یہ وابصہ بن معبد کیوں آئے ہیں، کہنے لگے میں سمجھ گیا آپ کیوں آئے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، میں سمجھ گیا۔ تو اس صحابی نے کہا بولیے آپ ہی بتائیے، میں سوال نہیں کروں گا۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا جئت تسأل عن البر والاسم، آپ نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، یہ سوال آپ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، وابصہ کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں نعم، میں نے کہا جی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو، استفتی قلبک، البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی کیا ہے؟ جس سے تمہارے دل کو طمانینت ملے، دل کو سکون ہو، دل کہیں یہ نیکی ہے، وہی نیکی ہے۔ واطمئن الیہ القلب، اور قلب کو بھی اطمینان ہو، قلب کو بھی تسکین ہو۔ پھر کہنے لگے والاسم ما حاک فی النفس، اور برائی کیا ہے، بدی کیا ہے؟ جو تیرے دل میں کھٹکے، وتردد فی الصدر، اور دل تمہارا تردد کا شکار ہو جائیں۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اگرچہ لاکھ تجھے لوگ فتویٰ دیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، دل سے پوچھو۔ حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن اس کے مطالب لینے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں بعض دفعہ، انہیں گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک تو دیکھیے اس حدیث کا تعلق اخلاقیات سے ہے، بر کا تعلق عموماً نیکی سے ہے، بر کا تعلق عموماً اخلاقیات سے ہے، اسی لیے فرمائے گا قرآن میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم عن دياركم ان تبروهم، وہاں بر کا استعمال ہوا ہے، ان تبروهم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، وتقسطوا الیہم، انصاف کا معاملہ کرو۔ تو بر کا اطلاق عموماً اخلاقیات سے ہے، جہاں تک تعلق اخلاقیات سے ہے، دل سب سے بڑا جج ہے، دل بتائے گا یہ نیکی ہے یہ نہیں، یہ برائی ہے یہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کو پورا پڑھیے، تھوڑے سے ٹکڑے کو لے لیں گے اور سمجھ لیں گے یہ ایسا ہے۔ اخلاقیات کیا کہا گیا؟ مطمئن الیہ القلب۔ پھر یہاں بدی کے بارے میں بھی کہا گیا، بدی کو کیا کہا گیا؟ جو تیرے دل میں کھٹکے۔ دوسری روایت میں ہے وَأَن تَكْرَهَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، تم ناپسند کرو کہ لوگ تمہاری اس چیز سے آگاہ ہوں۔ آدمی عموماً بدی چھپ کر کرتا ہے، سب کے سامنے نہیں کرتا، چھپ چھپا کر کرتا ہے، بدی کو بدی سمجھتا ہے۔ دل کا جو جج ہے، دل کا قاضی کہتا ہے یہ برائی ہے، لیکن نفس کے ورغلاوے، بہلاوے اور پھسلاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی ڈاکو اور
چور کی اولاد کا مال اگر لٹا جائے چھوڑے گا نہیں. کسی زانی کی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈالے چھوڑے گا نہیں. کیوں؟ برائی کو برائی سمجھ رہا ہے, نفس کے ورغلاوے میں آ کر رہا ہے. نفس کا جو قاضی اور جج ہے وہ بتا رہا ہے یہ گناہ ہے. تو دیکھیے اس حدیث کا تعلق اخلاقیات سے ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ٹیپ انٹو یور کانشنس, کہتے ہیں ٹیپ انٹو یور کانشنس, ٹیپ انٹو یور کانشنس. پھر کہتے ہیں کنسلٹ یور ہارٹ, اپنے دل سے پوچھیے دل کیا بولتا ہے کہیے. اس لیے بعض دفعہ خود ہم لوگ کہتے ہیں, یعنی عموماً لوگ کہتے ہیں کہ میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا, میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ان کا تعلق اخلاقیات سے ہے. مائی کنشنس وانٹ الاؤ می ٹو ڈو دیٹ, میرا ضمیر مجھے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے, اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں. تو اس حدیث کا مطلب اخلاقیات, بالعموم اخلاقیات سے ہے بر کا تعلق. جہاں تک مسائل کا ہے, فقہی چیزوں کا ہے, باریک چیزوں کا ہے, جن کا تعلق معاشرت سے ہے, معاملات سے ہے, آئلی قوانین سے ہے, یا دوسری تمام لوگوں کے معاملات سے ہے, عبادات سے ہے, اس میں آدمی کو پوچھنا پڑے گا یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے. اس میں آدمی کہے میرا دل سب سے بڑا مفتی ہے, میں نے اپنے دل سے پوچھ لیا, تو پھر بہکنے کا امکان ہے, راہ راست سے ہٹنے کا امکان ہے, گمراہ ہونے کا امکان ہے. ایک قصہ لکھا ہے ابن ابی لیلہ جو کہ کوفہ کے مفتی ہیں, انہوں نے ایک قصہ لکھا انہوں نے کہ کہتے تھے ایک اچھے خاصے دیندار ایک بڑے آدمی کو میں نے دیکھا, راستے سے جا رہا تھا, ایک بیچارہ حمالی جا رہا تھا, اس کے ہاتھ سے اس نے انار چھین لیا اور میں نے اس کا پیچھا کیا. وہ قاضی کہہ رہے میں اس کے پیچھے چلا دیکھوں کیا کرتا ہے. راستے میں فقیر ملا, فقیر کو دے دیا. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا بات, تم عجیب کام کیا, اس بیچارے سے انار تم نے لوٹ لیا اور آگے فقیر کے حوالے کیا. وہ کہنے لگا میرا دل سب سے بڑا مفتی ہے, پہلے میں نے گناہ کیا تھا, اس پر مجھے گناہ ملا, اب میں نے فقیر کو دے دیا ہے, اب مجھے 10 نیکیاں ملے گی. دل سے اس سلسلے میں دل سے فتویٰ پوچھے گا تو آدمی کے بہکنے امکان ہے. کہنے لگا پہلے مجھ سے گناہ ہوا تھا. بہت سے لوگ ہیں جن کی کمائیاں حرام ہیں, وسائل حرام ہیں, لگا دیتے ہیں میں نے فلاں کو اتنا دے دیا, فلاں ادارے کو دے دیا. بھائی آپ کمائی آپ کی حرام ہے اور کھپا رہے ہیں, دے رہے ہیں حرام کے لیے. کہیں بھائی میرا دل مجھ سے کہتا ہے یہ صحیح ہے, پہلے میں نے گناہ کیا, اس گناہ کو مٹانے کے لیے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں. یہ کہاں ہے؟ یہ کون سا ہمارا دل مفتی ہے جو اس طرح کے فتوے ہمیں دیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. وہ حدیث کا مطلب استفتی قلبک کا یہ مراد نہیں ہے. امام غزالی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ انما ذالک لوابسۃ بن معبد, یہ واقعہ وابسہ بن معبد کے لیے خاص ہے. ان الحدیث لم یجئ بلفظ عام, یہ عام حدیث نہیں ہے, سب کے لیے نہیں ہے. بحیث تؤخذ منہ قاعدۃ عامہ, اس سے عام قاعدہ بنا لے آدمی. بل فی واقعۃ معینۃ لشخص معین, ایک مخصوص واقعہ ایک مخصوص شخص کا ہے. امام غزالی کہتے ہیں. دوسری چیز علامہ یوسف القرضاوی کہتے ہیں علی فرض العموم, اگر اس حدیث کو ہم عام مان لیں, عموم یعنی اس وابسہ کے لیے خاص نہیں ہے, وابسہ بن معبد صحابی رسول کے لیے خاص نہیں ہے, یہ عام ہے, عام لوگوں کے لیے ہے. فموضع هذا فيما لا نص فيه ولا حجة شرعية وإلا وجب الاتباع, یہ ان واقعات کے سلسلے میں جس میں کوئی نص نہیں, حدیث نہیں ہے, کوئی شرعی نص نہیں, قاعدہ نہیں ہے. اگر نص نہیں ہے, حدیث اور قرآن اس سلسلے میں رہنمائی نہیں کر رہی ہے, علماء کی آراء ائمہ کی نہیں ہے, تب تو صحیح ہے. اس میں آدمی اس یعنی اپنے دل سے پوچھے, یہ الگ بات ہے. پھر کہتے ہیں قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء, کریں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا اس کی پیروکاری کرو, نہ کہ دل کی, اور اس کے علاوہ کسی کو اولیاء مت بناؤ کہا گیا.
تو معلوم ہوا جو نص نہیں ہے، قرآن اور حدیث نہیں ہے، ائمہ کی آراء اس میں نہیں ہے، تب آدمی کر رہا ہے، علماء کی رائے اس میں نہیں ہے، تب آدمی دل سے پوچھے، الگ بات ہے، ورنہ پھر اہل علم سے پوچھنا چاہیے. فاسألوا اہل الذکر، علم والوں سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، تمہیں اگر علم نہیں ہے اس چیز کے سلسلے میں تو علماء سے پوچھنا چاہیے، اہل علم سے پوچھنا چاہیے. چوتھی چیز دیکھیے، عام طور پر مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ سامنے والے کی آراء پر، ہم سامنے والے مفتی کو جو سوال کریں گے اس کے مطابق جواب دے گا. کوئی واقعہ بہت سے لوگ کاروبار اور بزنس کے سلسلے میں سوال پوچھتے ہیں، کچھ چیز چھپا دیتے ہیں، دل کا چور کہتا ہے، دل کا مفتی کہتا ہے اس کو چھپانا چاہیے. اب وہ بیچارہ سامنے والا مفتی آپ کے سوال کے مطابق جواب دے گا، تو اس کی صلاح کی ضرورت ہے. یہاں دل کو اطمینان مطمئن الیہ النفس کہا گیا، مطمئنت الیہ النفس البر، مطمئن الیہ القلب واطمئنت الیہ النفس کہا گیا. دل خود بے چین ہے، دل کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، لیکن مفتی سے پوچھ رہا ہے، الگ انداز سے پوچھ رہا ہے، اور مفتی کے پاس فتویٰ لے کر آیا کہ مفتی نے جائز قرار دیا، فلاں عالم نے جائز قرار دیا ہے. یہ نہیں ہے، اسے نہیں کہتے. تو پہلے دیکھنا چاہیے کیا اس میں دل کیا کہتا ہے، صحیح طور پر رائے رکھنی چاہیے، ورنہ پھر وہی حال ہوگا. پانچویں چیز جس طرح میں نے کہی، نص نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، اقوال نہیں ہے، علماء کی آراء نہیں ہے، ایسی چیز ہے اور جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، تب تو کوئی بات نہیں. اس لیے کہتے ہیں آتما سے پوچھو، کہتے ہیں کنسرن یور ہارٹ، کہتے ہیں دل سے پوچھئے، کہتے ہیں اس سے مطلب اخلاقیات کی چیزیں ہیں. حدیث اور قرآن نص نہیں ہے تب ہے. یا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ قابل بھروسہ عالم نہیں ہے، معتمد علیہ عالم نہیں ہے جن پر اعتماد کریں، جن پر بھروسہ کریں، یا علماء سو میں ہے، غلط راہی دے گا. اس لیے حیدر علی کہتے ہیں اعرف الحق یعرف الحق بالرجال، حق یعرف الحق بالرجال، یعنی یعرف الرجال بالحق، لوگوں کو حق سے جانچا جائے گا، للحق بالرجال، نہ کہ حق کو لوگوں کے ذریعے سے. تو ایسی شخصیت نہیں ہے، ایسے مفتیان اور ایسے علماء نہیں جن پر آدمی اعتماد کر سکیں، بھروسہ کر سکیں، غلط رائے دینے کا امکان ہے. تب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی دل سے پوچھتا ہے. اس لیے علامہ ابن قیم کہتے ہیں، اعلام الموقعین میں کہتے ہیں، اعلام الموقعین عن رب العالمین ان کی کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں لا يجوز العمل بمجرد الفتوى، محض فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. اذا لم تطمئن نفسه، جب تک اس کا دل مطمئن نہ ہو، وحاک فی صدره من قبوله، اور دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہے اس چیز کو قبول کرنے کے سلسلے میں، صحیح ہے یا نہیں، سامنے والا صحیح رائے دے رہا ہے نہیں، وتردد. پھر حدیث کہتے ہیں استفتی نفسک وان افتاک الناس، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، استفتی نفسک وان افتاک الناس وافتوک، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں. تو یہ مختصر سی حدیث جامع حدیث ہے. استفتی قلبک، اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے، پورے حدیث پر، ورنہ حدیث کے ایک حصے کو ہم نے لے لیا اور کہا یہ حدیث یہ بتا رہی ہے. تو پھر کہتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں، اگرچہ موضوع حدیث بھی ہے، بعض کہتے ہیں حسن حدیث بھی ہے. علم دو علم ہیں، علم الابدان اور یعنی علم فقہ الادیان اور علم فقہ الابدان. ڈاکٹروں کا تعلق ہے، ڈاکٹروں سے بہت سی چیزیں پوچھی جاتی جن کا تعلق ان سے ہے، ڈاکٹروں سے ہے، جسم کے بارے میں اس اپنے ماہرین سے پوچھی جاتی ہے وہ چیز. اور جہاں تک دین کا تعلق ہے، فقہ کا، اسلام کا تعلق ہے، اس کے اپنے مخصوص لوگ ہیں جس سے ان سے پوچھا جائے گا. ورنہ آدمی جاہلوں کو بھی پکڑ لے اور جاہل سے بھی پوچھنے لگے تو پھر راہ راست کے بہکنے کا امکان ہے. ورنہ دل پر بھروسہ کریں کہ میرا دل سب سے بڑا مفتی ہے، حدیث میں کہا گیا استفتی قلبک، تو پھر آدمی راہ راست سے ہٹ جائے گا. تو صحیح حدیث پر وہاں جو کہا گیا استفتی قلبک، نیکیوں کے سلسلے میں، اخلاقیات کے سلسلے میں ہے. ہم دیکھیں بہت سے لوگ سامنے والے پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کر رہے ہیں. اگر یہی چیز اپنے دل پر، اپنی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کیا ہوگا، میرے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کیا ہوگا. یہ پیمانہ دل کا سوچنے کا، ناپنے کا
آدمی چوری کر رہا ہے، کسی غلط پر نظر ڈال رہا ہے کہ اگر یہی چیز میری ماں بہن سے ہوتی تو میں کیا کرتا، یہی چوری میرے گھر میں ہوتی. چور سوچے، چور وہ یعنی اس کا مفتی اپنے دل میں ہے، وہ سوچے بھائی میں چوری کر رہا ہوں، یہی چوری میرے گھر میں ہوتی تو کیا ہوتا، میں غلط کام کر رہا ہوں، اگر یہی چیز میری ماں بہنوں کے ساتھ یہ کیا جاتا تو کیا ہوتا. کیوں؟ دل کا مفتی کہتا ہے یہ غلط ہے، لیکن آدمی غلط کام کر رہا ہے. کیوں؟ شیطان کے بہلاوے پھسلاوے میں آ کر اس دل کے مفتی کو نظر انداز کرتے ہوئے. تو مختصر سی حدیث، جامع حدیث ہے، اس حدیث پر غور کیجیے آپ کہ ہمیں یہ حدیث کیا پیغام دے رہی ہے، یہ حدیث ہم سے کیا کہہ رہی ہے. ورنہ پھر آج عموماً ہوتا یہ ہے، لوگ یا تو انٹرنیٹ پر بھروسہ کرتے ہیں، بہت شیعہ کے فتوے ہیں مختلف قسم کے. آپ دیکھیں انٹرنیٹ کیا ہے، گویا پورا یعنی ہر چیزیں ہیں، آدمی صحیح راست پر نہیں جا سکتا. اس سے اگر آدمی انٹرنیٹ سے فتویٰ پوچھنے لگے تو پھر راہ راست سے ہٹنے لگے گا. شیعوں کے بھی ہیں، فلاں اس کے بھی ہیں، فلاں مختلف چیزیں، آدمی بہکنے کے امکان ہے. اس سلسلے میں علماء کی آراء، علماء کی یعنی رہنمائی کی ضرورت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ صرف کتاب بھیجتا، نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم کہا گیا. صرف اللہ کتاب بھیجتا، کتاب پر عمل کیجئے، کر کے بتانے والا کوئی نہ ہوتا تو پھر ہٹنے کا امکان تھا. یہودیوں نے کیا کیا؟ تعویلات جب ان پر حرام ہوا، یعنی چربی ان پر حرام کی گئی، تو وہاں کے علماء نے کیا کیا؟ چربی حرام کی گئی تو چربی کو جمع کرنے لگے اور چربی کو بیچنے لگے، اس کی قیمت کھانے لگے. حرامی ہے. دل جو فتویٰ دے رہا تھا غلط دے رہا تھا، صحیح رہنمائی نہیں تھی. اپنے علماء کی صحیح رہنمائی ان کو نہیں ملی، یا علماء نے گائیڈ کیا تو غلط گائیڈ کیا. تو قرآن کا یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ چربی حرام ہے، چربی حرام ہے، اس کو آدمی بجائے کھانے کے اس کو جمع کر کے رکھیں، پگھلائیں اور اسے بیچیں تو یہ کھا کی صحیح ہے. دل لاکھ فتویٰ دے گا اس طرح کی، چور دروازے لاکھ نکالیں، لیکن ضمیر جو انسان ہے، ضمیر اس کی انسان کو بالکل اجازت نہیں دے گا، اس کا دل اس کو اجازت نہیں دے گا، دل کا مفتی صحیح معنی میں اجازت نہیں دے گا. اس ضمیر کو آدمی کچو کے لگا رہا ہے، چھپا رہا ہے، اسے دلاسا دے رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے. تو دل سے بڑا مفتی، دل سے بڑا قاضی، دل سے بڑا جج کوئی نہیں ہے اگر اس کی صحیح رہنمائی ہوئی. ورنہ دل کی صحیح رہنمائی نہیں ہے، غلط ہے. تو پھر جس طرح حدیث میں فرمایا گیا کلکوجی مجخیہ، دل کی حیثیت کیا ہے؟ کلکوجی مجخیہ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب ہوا. اس دل کی حیثیت اوندے گڑے کی ہے. کلکوزی مجخیہ کہتے ہیں، اوندا گھڑا جتنا ڈالیں اوپر سے جائے گا. وہ دل جو ہوگا اس کا مفتی ہی بگڑا ہوا ہوگا، جج ہی بگڑا ہوا ہوگا، وہ نیکی کو کیا سمجھے گا؟ بھلائی سمجھے گا. ایسی صورت میں علماء کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، اہل علم کی رہنمائی کی ضرورت. انہیں بتائیں کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا اچھا ہے. ورنہ پھر اس دل پر بھروسہ کر کے آدمی اسے فتویٰ پوچھنے لگے تو پھر راہ راست سے ہٹنے کا امکان ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.